ڈاکٹر صاحب کیا کوئی ایسی دوائیاں ہیں جو کولیسٹرول کو نہ چھیڑ رہی ہوں، کم نہ کر رہی ہوں، صرف ایل ڈی ایل کو کم کر رہی ہوں اور ایچ ڈی ایل کو بڑھا رہی ہوں؟ کوئی ایسی ادویات ہیں؟ اچھا، جو ہم اسٹیٹن دیتے ہیں، مطلب جو ہم کولیسٹرول کم کرنے والی، چربی پگھلانے والی دوائیاں دیتے ہیں، وہ 20 سے 60% اوور آل کولیسٹرول کو کم کرتی ہیں، جس میں ایل ڈی ایل کو زیادہ کرتی ہیں، ایچ ڈی ایل کو. لیکن اب یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ کسی زمانے میں کہ اگر ایک مریض کا 100 سے کم ہے، 100 سے کم ایل ڈی ایل ہے تو وہ سیف زون میں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب 70 سے کم ہونا چاہیے. اگر آپ کا ایک دوائی سے اچیو نہیں ہوتا، مطلب ایک دوائی سے نہیں ہوتا، تو آپ دوسری ایڈ کریں. اب 2 دوائیوں سے بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ تیسری ایڈ کریں. اب تیسری پہ سوال یہ تھا کہ دوائی کون سی دی جائے. یہ پہلی، دوسری اور تیسری دوائیاں کون سی ہیں جو اس وقت آپ لوگ دیتے ہیں اپنے ہاں، کلینک پہلی تو جو ہے وہ اسٹیٹنز ہے، جسے ہم کہتے ہیں. اسٹیٹنز کا یہ مطلب کہ جو آج کل آپ نے سنا ہوگا رووا اسٹیٹن، اٹوروا اسٹیٹن، جو رووسٹا اور اٹوروا ان ناموں سے آتی ہیں، یہ ہم دیتے ہیں. اوکے. اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر ہم اس میں ایڈ آن تھیراپی کرتے ہیں، مطلب ایک دوائی اور بڑھاتے ہیں، جس میں مختلف ہیں، جس میں ایزیٹیمائب ہے، گیم فائبروزل ہے، یہ فینو گیٹ کے نام سے، اور اسی طرح لپی گیٹ ای زیڈ کے نام سے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. تو یہ دیتے ہیں. اگر ان سے بھی ہمارا ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوتا، یعنی کہ ایل ڈی ایل 70 سے کم نہیں ہوتا، تو پھر اب جو دنیا میں ایک نئی دوائی جو ہے، جو اب یوز بھی ہو رہی ہے امریکہ کے اندر، وہ PSK9 انہیبیٹرز ہیں. یہ کیا کہتے ہیں، یہ ٹیکے کی صورت میں ہوتا ہے. جیسے جو ہے وہ جلد کے اندر لگتا ہے، جیسے انسولین لوگ لگاتے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے. یہ 2 ہفتے یا 4 ہفتے بعد جسم میں لگتا ہے، اور یہ افیکٹو ہے، جس کی وجہ سے ایل ڈی ایل لوور سائڈ پہ رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کی جو کیا کہتے ہیں، ایک تو خون جو ہے نارمل خون کی جو ہے رفتار کو ٹھیک رکھتا ہے، دوسرا چربی کو نہیں بڑھنے دیتا، جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی. تو ڈاکٹر صاحب کب تک امید ہے کہ پاکستان بھی یہ ٹیکہ پہنچ جائے گا؟ یہ تو اب دیکھیں. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ان کی مقدار، ان چربیوں کی جو آپ نے نام لیے ہیں، یہ خون میں کم سے کم رہیں، ورنہ یہ کیا تکلیف کا باعث بنتی ہے؟ اچھا، اگر کسی کا جو ہے وہ اچھے اور برے لپڈس جو ہے وہ اگر ان کا بیلنس اوپن، جیسے ایل ڈی ایل زیادہ ہے اور ایچ ڈی ایل کم ہے، تو اس کی وجہ سے جو ایک تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دل کا اٹیک ہونے کا خطرہ ہے، دل کا مرض ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اس سے جو ہے فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے. جو ہماری پاؤں کی شریانیں ہیں، ان کے اندر خون کی رفتار رک سکتی ہے، جس کی وجہ سے پاؤں کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں، جس کو پیریفرل واسکولر ڈیزیز کہتے ہیں، وہ ہو سکتی ہے. ہماری نسیں اور ڈائبٹیز میں کیونکہ آلریڈی مریض کا پاؤں کا سن پن ہوتا ہے اور اس کو کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی، اور ساتھ میں اگر خون کی سپلائی بھی نہ ہو تو خدا نخواستہ اگر کوئی زخم بنتا ہے تو اس میں پاؤں پھر کاٹنے تک کی نوبت آ سکتی ہے.